28 نومبر کی شام بھی اس نے کام کیا۔ اس نے غزہ پر سفارتی پیس لکھا اور اپنے اسسٹنٹ کو بھجوا دیا۔ اس نے پیس میں دعویٰ کیا اسرائیل اور عرب ملک 75 سال کی کوششوں کے بعد ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ نفرت کی دیواریں گر رہی تھیں۔ 2025 تک سعودی عرب بھی اسرائیل کے لیے کھل جانا تھا۔ حماس کو یہ دوستیاں پسند نہیں آئیں، چنانچہ اس نے اسرائیل پر راکٹ داغ دیے۔ اس حملے کا واحد مقصد عرب اسرائیل امن کو متاثر کرنا تھا، اور اسرائیل نے غزہ پر حملہ کر کے حماس کا یہ مقصد پورا کر دیا، اور اسلامی دنیا ایک بار پھر اسرائیل کے خلاف اکٹھی ہو گئی۔ اسرائیل اگر رد عمل سے پہلے ذرا سوچ لیتا، یہ غزہ پر حملہ نہ کرتا اور اپنے عرب دوستوں کو استعمال کرتا، تو حماس پوری دنیا میں اکیلا ہو جاتا۔ مگر اسرائیل کے غیر دانشمندانہ اور اچانک رد عمل نے حماس کی سازش کو کامیاب بنا دیا، اور دنیا اب تیسری خوفناک جنگ کی طرف دوڑ رہی ہے۔ ہم نے اگر اسرائیل فلسطین جنگ نہ روکی تو یہ پوری دنیا کو نگل جائے گی۔ اس نے اس پیس کے بعد اسرائیل سفارتکاری کی کتاب کا مسودہ پڑھا۔ یہ کتاب اس کے ایک دوست پروفیسر نے لکھی تھی، اور اپروول کے لیے اسے مسودہ بھجوا دیا تھا۔ اس نے کتاب کے 3 صفحے انڈرلائن کیے۔ اس کے بعد انڈونیشیا میں اپنے ایک مسلمان دوست کے لیے پیغام ریکارڈ کرایا، اور آخر میں ڈاکٹر کی ایڈوائس کے خلاف چین کی گرین ٹی کا ایک کپ لیا۔ یہ چائے اسے 2 ماہ قبل چینی صدر نے دورے کے دوران گفٹ کی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے شام کے بعد کسی قسم کا مشروب پینے سے منع کر رکھا تھا۔ اسے پیشاب کی تکلیف تھی اور اس کے لیے رات کے وقت اٹھنا مشکل تھا، لہٰذا ڈاکٹر نے اس کے پانی کی مقدار کم کر دی تھی۔ وہ سارا دن صرف 4 گلاس مائع لے سکتا تھا، اور یہ بھی مغرب سے پہلے تک۔ وہ ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق زندگی گزار رہا تھا۔ ڈسپلن اس کی کامیابی کا سب سے بڑا اور مضبوط ستون تھا۔ اس نے ہمیشہ نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزاری۔ وہ 20 سال سے ڈاکٹروں کی ایڈوائز میں تھا، لیکن 28 نومبر کی رات اس نے چیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ وہ اٹھا، کارنرز ٹیبل پر پڑے چائے کے سامان سے گرین ٹی نکالی، کپ میں ڈالی، پھر گرم پانی ڈالا اور دیر تک اسے انجوائے کرتا رہا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کے باہر شاہ بلوط کے درخت جھوم رہے تھے۔ ہلکی لائٹس میں لان اور اس کے پودے اور درخت بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ تھوڑی دیر کھڑکی کے قریب رکا اور اپنی بیوی نینسی سے پوچھا، کیا اس کرسمس پر ہماری تمام گرینڈ چلڈرن آئیں گے؟ نینسی نے ہنس کر جواب دیا، 100%۔ اس نے کہکا لگایا اور پھر کہا، ہو سکتا ہے یہ میری آخری کرسمس ہو۔ نینسی نے مسکرا کر شٹ اپ کہا اور پھر بولی، یہ تم 25 سال سے کہہ رہے ہو، اور مجھے یقین ہے میں فوت ہو جاؤں گی مگر تم اس طرح کرسمس مناتے رہو گے۔ یہ اس کا اپنی بیوی کے ساتھ آخری مکالمہ تھا۔ اس نے اسے گڈ نائٹ کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن 29 نومبر 2023 تھا۔ بٹلر چائے کی ٹرالی لے کر اس کے کمرے میں گیا، دستک دی، مگر اندر سے کم ان کی آواز نہیں آئی۔ اس نے اوپر نیچے 2-3 مرتبہ دستک دی، لیکن جب کوئی جواب نہ آیا تو وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ بیڈ پر صرف ہنری کسنجر کا ٹھنڈا جسم پڑا تھا۔ روح رات کے کسی خاموشی پل میں اس کا ساتھ چھوڑ کر رخصت ہو گئی تھی۔ یہ خبر چند لمحوں میں کینٹ کے پورے ٹاؤن میں پھیل گئی، اور پھر چند گھنٹے بعد ہنری کسنجر کے دفتر نے اس کی موت کی تصدیق کر دی، اور یوں ہنری کسنجر 100 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دنیا میں ہزاروں سفارتکار ہیں، ان میں سے 100 کو بین الاقوامی حیثیت حاصل ہے، مگر ہنری کسنجر صرف ایک تھا۔ دنیا کا کوئی سفارتکار اس کے مرتبے کو نہیں چھو سکا۔ دنیا میں پچھلی 60 برسوں سے جتنے بھی اہم سفارتی مرحلے آئے، ہنری کسنجر ان کا لازمی جزو ہوتا تھا۔ چین کے دروازے امریکہ کے لیے کھلنے ہوں، ویتنام جنگ کا خاتمہ ہو، بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ ہو، سوویت یونین کے ساتھ کولڈ وار ہو، عرب اسرائیل جنگ ہو، ایران عرب، ایران عراق اور ایران امریکہ جنگ ہو، سائپرس ترکی کے یلغار ہو، لاطینی امریکہ کی لڑائیاں ہوں، چلی میں امریکی مداخلت ہو، ارجنٹائن میں امریکی مفادات کی جنگ ہو، روڈشیا کا مسئلہ ہو، پرتگال کی نوآبادیات کی جنگ ہو، ایسٹ تیمور کا تنازع ہو، کیوبا کا مسئلہ ہو، ویسٹ سہارا کا معاملہ ہو، زائر کی خانہ جنگی ہو یا پھر پاکستان کا ایٹمی پلانٹ ہو، سفارتی دنیا میں صرف ایک ہی شخص نظر آتا تھا، وہ تھا ہنری کسنجر۔ یہ شخص سفارتکار کے ساتھ ساتھ دانشور بھی تھا۔ آپ اس کی دانش کا اندازہ صرف اس مثال سے لگا لیجئے۔ میاں نواز شریف نے اپنے دوسرے دور میں ہنری کسنجر سے پوچھا تھا، پاکستان کو امریکہ کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنے چاہیے؟ ہنری کسنجر نے ہنس کر جواب دیا، آپ اگر امریکہ کے دشمن ہیں تو آپ کے بچنے کے چانسز ہیں، لیکن آپ اگر اس کے دوست بن گئے تو پھر آپ کی موت قطعی ہے۔ آپ اس فکرے سے اس کی وزڈم کا اندازہ لگا لیجئے۔ شام میں خانہ جنگی کے بعد جرمنی نے شامی مہاجرین کے لیے اپنی سرحدیں کھول دی۔ اس پر ہنری کسنجر نے کہا، جرمنی نے بہت بڑی غلطی کی۔
اس نے اپنے ملک میں ایسی کمیونٹی پیدا کر لی جو نظریاتی اور ثقافتی لحاظ سے بالکل مختلف ہے۔ یہ لوگ مستقبل میں جرمنی کے لیے ایک بہت بڑا پریشر گروپ ثابت ہوں گے۔ اسرائیل پر حماس کے حملے پر اس نے دو فکروں میں تبصرہ کیا۔ اسرائیل اور عرب ملک حماس کے ٹریپ میں آ گئے ہیں اور اب انہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ہنری کسنجر نے 1971 میں جنرل یحییٰ خان کی مدد سے امریکہ اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات استوار کیے۔ جنرل یحییٰ خان نے چینی قیادت ماؤ زی تنگ اور چو این لائی کو راضی کیا اور پھر امریکی صدر رچرڈ نکسن کو تیار کیا۔ یحییٰ خان دونوں کو اپنے ہاتھ سے خط لکھتے تھے۔ خط اس لیے ٹائپ نہیں کرائے جاتے تھے کہ یہ راز کہیں اخبارات تک نہ پہنچ جائے، یہاں تک کہ جولائی 1971 میں ہنری کسنجر پاکستان آئے۔ جنرل یحییٰ خان کے اسٹاف نے ہنری کسنجر جیسے ایک گورے کو میک اپ کرا کر گاڑی میں بٹھایا، اس کے آگے اور پیچھے پروٹوکول اور سیکورٹی کی گاڑیاں لگائیں اور اسے ایبٹ آباد روانہ کر دیا، جبکہ اصل ہنری کسنجر کو طیارے میں بٹھا کر چین بھجوا دیا گیا، اور یوں چین اور امریکہ کے درمیان نفرت کی دیوار گر گئی۔ کسنجر پوری زندگی اس تاریخی سپورٹ پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے رہے، مگر ہم پاکستانی آج تک اس فیور کا فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ ہنری کسنجر 1923 میں جرمنی کے شہر بیوریا میں پیدا ہوئے۔ والد اسکول ٹیچر تھے، یہ یہودی تھے۔ ہٹلر کی آمد کے ساتھ ہی ان پر ظلم و ستم شروع ہو گیا۔ ہنری کسنجر کو فٹ بال کھیلنے کا جنون تھا۔ یہ جب بھی میدان میں جاتے تھے انہیں نازی بچے تشدد اور بے عزتی کا نشانہ بناتے تھے۔ سختیاں زیادہ بڑھ گئیں تو خاندان فرار ہو کر لندن آ گیا اور وہاں سے 1943 میں امریکہ آ گیا۔ امریکہ میں ہنری کسنجر شیونگ برش بنانے والی فیکٹری میں کام کرتے تھے اور شام کے وقت تعلیم حاصل کرتے تھے۔ بچپن کے واقعات کی وجہ سے ان میں احساس کمتری تھا۔ یہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ بعد ازاں پوری دنیا سے مخاطب ہوتے رہے۔ دوسری جنگ عظیم میں فوج میں بھرتی ہو گئے، لڑائی بھی کی اور جاسوسی بھی۔ 1945 میں ہارورڈ یونیورسٹی میں داخل ہوئے، سیاست میں ماسٹر اور پی ایچ ڈی کی پڑھانا شروع کیا۔ عملی سیاست میں آئے اور پھر رچرڈ نکسن کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور وزیر خارجہ بن گئے۔ دو صدور کے ساتھ کام کیا اور کمال کر دیا۔ وائٹ ہاؤس سے نکلنے کے بعد کسنجر ایسوسی ایشن کے نام سے سفارتی لابنگ فرم بنائی اور پوری دنیا کی سفارتکاری کرنے لگے۔ ملک انہیں ہائر کرتے تھے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی شامل تھے، یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر بھی رہے، کتابیں بھی لکھی اور پوری دنیا میں لیکچر بھی دیے اور انٹرویوز بھی۔ بڑی بڑی کمپنیاں انہیں $10 ملین معاوضہ دے کر ہائر کرتی تھیں۔ یہ شہزادوں اور وزیر اعظم کی سفارتی ٹریننگ کرتے تھے۔ اس سال مئی میں یہ 100 سال کے ہو گئے، لیکن یہ اس کے باوجود روزانہ 18 گھنٹے کام کرتے رہے۔ لیکچر دیتے تھے، کتابیں اور مضامین لکھتے تھے، گھر میں اسٹوڈیو بنایا ہوا تھا، وہاں انٹرویوز دیتے تھے، پوری دنیا میں سفر کرتے تھے۔ 5 براعظموں میں ان کے دوست اور کلائنٹس تھے، یہ ان کی کمپنیوں کو انجوائے کرتے تھے۔ امن کا نوبل پرائز بھی مل چکا تھا۔ 9/11 کمیشن کے سربراہ بھی رہے اور اس اکیلے شخص نے کئی بار امریکہ کا پورا سفارتی کلچر تبدیل کیا۔ نیو یارک کی سرحد پر کینٹ نام کے چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے۔ پورے قصبے میں 3000 لوگ آباد ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے کو شکل اور ناموں سے جانتے تھے۔ یہ قصبہ ہنری کسنجر کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ یہ عظیم سفارتی دماغ 29 نومبر 2023 کو 100 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن مرنے سے ایک رات پہلے تک اس نے کام کیا اور پورے 18 گھنٹے کیا۔ وہ کہا کرتے تھے، ہم دنیا میں آرام نہیں، کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آرام کے لیے قبر سے بہتر کوئی جگہ نہیں، اور یہ اب ایک بھرپور زندگی کے بعد قبر میں آرام کر رہے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں، انسان اگر طریقے سے گزارے تو ایک زندگی بھی کافی ہوتی ہے۔ انسان ایک زندگی میں 100 زندگیوں کے برابر کام کر سکتا ہے۔